اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلو ہم بن و غم بن سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ، بے نبوتی کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے گئے سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں۔ وہ دل پہ دیکھو شہادت کے دھن میں چلے تیگ لے کے وہ شیر خدا کی، وہ شیر خدا کی اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ لعینوں کی ہستی مٹانے چلے گئے نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے گئے۔ جدھر دیکھیے موت کا ہے اندھیرا یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا، دل آج میرا ہزاروں کے نازی شبیر تنہا لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے گئے۔ وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے ہیں یہ زہرا کے جانی، یہ زہرا کے جانی لعینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو مٹانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے گئے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کی اور آپ کے حال پر۔ میسا میں تمار اور میرے مولا کی محبت دیکھو، اپنے دوست کے لیے ایک دفعہ کی بات ہے، مولا کائنات شیر خدا پوچھتے ہیں کہ میسا میں تمار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہیں کہیں مسجد کے باہر کھجوریں بیچ رہا ہوگا۔ میرے مولا سے جو بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا عزت کرتا ہے،
اس نے مولا کو اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے لیے میرے مولا خود پوچھ رہے ہیں، خود ان کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں میثم تمار کھجور بیچ رہے ہیں۔ میثم تمار نے کہا کہ مولا آپ یہاں آنے کی کیوں تکلف کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ آپ نے سلام کیا، پھر آپ نے اس کا جواب دیا۔ اتنے میں حضرت میثم کو کچھ ضروری کام آتا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں میرے مولا آپ تھوڑی سی اجازت دے، میں اپنا ضروری کام مکمل کر کے آتا ہوں، جب تک آپ یہاں انتظار کریں میں جلدی سے ختم کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں ایک منافق وہاں سے گزرتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ مولا کھجور بیچ رہے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کا سوچا، معاذ اللہ پریشان کرنے کی نیت بنا کے میرے مولا کے پاس جاتا ہے۔ جا کر پوچھتا ہے ایک سکے میں کتنے کھجور آئیں گے؟ میرے مولا نے کہا کیوں تجھے نہیں پتا ایک سکے میں کتنے کھجور آئیں گے؟ میں نے تجھے بتاؤ، میں پوچھ رہا ہوں۔ مولا نے جواب نہ دیا۔ اس نے اپنے پاس سے ایک کھوٹا سکہ نکالتا ہے اور دینے لگتا ہے، بولتا ہے ایک سکے میں جتنے کھجور آئیں گی وہ ساری دے دو۔ آپ نے کہا نیچے رکھ دو اسے۔ نہیں، نیچے رکھ دو۔ کہیں ایسا تھوڑی ہوتا، کیا لگ رہا ہے کہ میرے مولا کو پتا نہیں کہ وہ سکہ کھوٹا ہے؟ میرے مولا سب جانتے ہیں، وہ مولا کائنات ہے۔ اگر وہ کھوٹا سکہ لے لیتے تو وہ کھوٹا سکہ نہیں رہتا، اصلی سکے میں بدل جاتا۔ میرے مولا کی وہ اونچی شان ہے، آپ کہتے ہیں ایک سکے میں جتنی کھجور آتی ہے اتنی اٹھا لو۔ وہ منافق وہاں سے جانے لگتا ہے۔ پھر اس کے دور میں منافق ہی نہیں، منافق آج بھی ہے۔ منافق وہ جو بے عزت بے حیا لوگ ہیں، جن کو یہ بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے نبی سرور کونین نے ہمارے لیے اسلام کے لیے اپنا گھر کربلا میں لٹا دیا۔ ان کے غم میں رونے کو دنیا آج بھی شرک کہتی ہے، غم حسین میں رونے کو دنیا آج بھی شرک کہتی ہے۔ ہم کیوں نہ روئے غم حسین میں؟ یہ تو میرے مولا کی روایت ہے۔ وہ منافق صرف آج کہیں نہیں بلکہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو مولا کو دیکھ کر سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان منافقوں کی اولاد کو ان کی فضائل کتنی بھی سنا دو، سمجھ نہیں آنے والی ہے۔ تو آج جو اس مجلس میں ہے، ہم سب جو اس مجلس میں شامل ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں اتنی اچھی نیک صحیح راہ پہ چلنے کی سمجھ دی۔ وہ منافق یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں نے آج مولا کو معاذ اللہ بیوقوف بنا دیا۔ کہتا ہے آج میں نے حیدر کو بیوقوف بنا دیا۔ منبر پر چڑھ کر سینہ تان کر سلونی پوچھا، میرے سے آج بھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ حیدر کو کچھ نہیں پتا، لیکن وہ حیدر کرار ہے۔ وہ گھر آتا ہے، گھر پہنچتا ہے، اس کی بیوی مولا کی چاہنے والی رہتی ہے، بے انتہا مولا سے محبت کرتی ہے، بے انتہا مولا کی عزت کرتی ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کیوں تو بہت بڑا مولا کرتی ہے نا، دیکھ آج میں نے کھوٹا سکہ دے کر کھجور بھی لے آئی اور اس مولا کو پتا بھی نہیں چلا۔ اس کی بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے پہلے کھا کے تو دیکھ، جو کھجور تو نے مولا کو جھوٹ بول کر لائی ہے وہ کھجور کھا کے تو دیکھ۔ وہ کھجور کھاتا ہے، فوراً تھوک دیتا ہے، کیونکہ وہ کھجور بہت کڑوی اور عجیب رہتی ہے، فوراً تھوک دیتا ہے مولا کی، اور وہ کھجور لے کے مولا کی طرف نکل جاتا ہے۔
وہاں پر میثم تمار بھی آ جاتے ہیں، بڑے پیار سے پوچھتے ہیں مولا کچھ کھجوریں بکی کیا؟ آپ نے کہا ہاں پیسے وہاں رکھے ہیں۔ وہ پیسے اٹھا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مولا آپ نے کھجور بیچی بھی تو کھوٹے سکے میں؟ مولا نے فرمائے یہاں ذرا تھوڑی دیر رک کر دیکھو۔ مولا کے پاس وہ منافق آتا ہے، کہتا ہے پیسے برابر کے پورے لے لیے اور کھجور ایسی کڑوی دی۔ مولا نے کہا مسکرا کر جواب دیا کہ سکہ بھی تو تو نے کھوٹا دیا تھا نا۔ منافق بولتا ہے جب دیکھ کے اس کو پتا چل گیا کہ سکہ کھوٹا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، کھجور بھی وہ وہیں رکھ دیتا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ مولا لوگوں کو دیکھ کر بتانے والوں میں سے ہے؟ اللہ کے فضل ہے، مجھے سب پہلے سے ہی پتا ہے۔ میرے مولا کی شان جو ان سے محبت کرتا ہے، میرے مولا ان سے محبت کرتے ہیں۔ تمہاری محبت ایسی ہی خالی نہیں جائیں گی، آخری زندگی تک تمہاری پوری دنیا قیامت سب سنور جائیں گی۔ ان سے نسبت رکھنے والوں کی ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، اور ایسے کوئی نہیں جو ہر کسی کو شہادت نصیب ہو جائے۔ صرف میثم تمار کا نصیب تھا اور کچھ لوگوں کا نصیب تھا۔ میثم تمار کو معلوم پڑتا ہے کہ مولا انہیں کہتے ہیں، ایک بار مولا ان کو کہتے ہیں کہ میثم تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، تم یہی وجہ سے شہید کیے جاؤ گے۔ آپ ان کو پورا واقعہ بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں کہ آپ کہاں شہید کیے جائیں گے، آپ کی زبان کاٹی جائیں گی، آپ کو جھاڑ پہ لٹکایا جائے گا، ہر ایک چیز مولا ان کو بتا دیتے ہیں۔ جھاڑ پہ جب انہیں، اور میرے مولا میثم تمار کی وفاداری دیکھو کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ جھاڑ پہ لٹکائے جائیں گے تو روز جا کے اس جھاڑ کو پانی ڈالتے۔ صرف نبی سے محبت کرنا اور اہل بیت کے لیے دل میں بغض رکھنے پر کام کچھ نہیں آتا دنیا میں صرف دوزخ ہے اور آخرت میں بھی دوزخ ہے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کی اہل پر۔ ایک بار کی بات ہے جب زلیخا سے ان کی سہیلیوں نے کہا اے زلیخا تم یوسف پہ اتنا کیوں رشک کرتی ہو؟ تو زلیخا نے کہا تم لوگ اپنے ہاتھ میں چھری لے لو، اور ایک ایک پھل پکڑا دیا اور وہاں پر دسترخوان بچھا دیا اور وہاں دسترخوان پہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو زلیخا نے یوسف سے کہا کہ یوسف تم ذرا ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جب یوسف سامنے سے گزرے تو زلیخا کی سہیلیوں کی آنکھیں چکا چوک ہو گئی، پھل کاٹنے کی بدلی اپنی انگلی کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کے ایک شخص فرمانے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا، سر کٹا دیتے ہیں میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ جن کی انگلیوں کا یہ عالم ہو کہ اشارہ کر دیتے تو چاند اپنے سینے کو چیر دیتا، اشارہ کر دیتے تو سورج پلٹ جاتا۔ جب یوسف کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے نواسوں کا کیا عالم ہوگا؟ جن کو نبی نے کبھی نواسے نہیں بلائے، ہمیشہ اپنے بیٹے بلائے، بیٹا کر کے بلائے۔ آج وہی بیٹے کربلا کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں۔ میرے حسین اب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آج مولا حسین اپنے اہل بیت سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بی بی زینب سے کہا کپڑے سارے باندھ لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لو اور
کربلا کی مجاہرت کے لیے نکلو۔ جب مدینے کے انصار میں یہ بات ہوئی کہ حسین کربلا جا رہے ہیں تو ساری عورتیں آپ کے در پر آ گئی، سارے آدمی آ گئے، یہی کہنے لگے حسین کیسے جا رہے ہیں، ہم کو چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا کہ کیا کروں، جو بچپن میں وعدہ کیا تھا اب وہ وفا بھی تو کرنا ہے۔ حسین نہیں چاہتے کہ حسین اپنے خون سے مدینہ منور کی گلیوں میں خون بہے۔ حسین اپنا لہو بہانے کربلا جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنی بہن کو زینب کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنے شہزادے علی اصغر کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے انصار آئے، سارے کے سارے رونے لگے، کیسے میرے مولا نکلے ہوں گے؟ رسول اللہ کی اولاد کو دیکھنا، ان کو محسوس کرنا، یہی میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی زیارت کرنا ہی ثواب ہے، عبادت ہے۔ مجھے وہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ اب مدینے والے انصار کا غم تھوڑا محسوس کرو کہ نبی کے بعد انہوں نے حسین کو دیکھ کر شکر بجا لایا کہ نانا کی ہم شبیہ ہے حسین۔ سارے کے سارے قدموں میں گر گئے، حسین کی روانگی لے رہے ہیں۔ انصار کی عورتیں، ساری کی ساری عورتیں گھر پر پہنچ گئی، ساری کی ساری یہی کہنے لگی بیبیوں نہ جاؤ، آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ آپ ہی تو ہو رسول اللہ کے بعد جن کو ہم دیکھتے ہیں تو سکون ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور دوسرا قرآن سامنے ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور میرے نبی نے فرما دیا ہے حسین سے محبت کرنا یعنی مجھ سے محبت کرنا۔ وہ مدینے والے انصار زاروں قطار رونے لگے، سارے کے سارے یہی کہنے لگے کہ حسین آپ نہ جائے، مولا آپ نہ جائے۔ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے ان سے کہا میں بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اتنی عزت دی۔ دیکھو میرے مولا کو، ان کو عزت دینے پہ بھی آپ شکر کر رہے ہیں۔ میرے مولا صرف حسین کا ہی جگر ہے جو اتنا طویل ہونے کے بعد بھی ہم غلاموں پہ نظر رکھتا ہے۔ آج یہ بات محسوس کرے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو کلام ہم کہہ رہے ہیں، کیا ماں سیدہ نہیں سن رہی؟ کیا مدینے والے نہیں سن رہے؟ لیکن وہ سیدھا عرش باری جا رہی ہے۔ سب کا شکر ادا کیا آپ نے۔ نہیں، میرے لیے بھی یہ جنت چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جتنا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اتنی میرے نانا سے محبت کرتا ہوں۔ سوچئے ذرا، مدینہ چھوڑنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ وہ تو وہیں پہ کھیلے کودے، ہمارے تو نبی ہے، ان کے تو نانا بابا ہے، ان کے لیے آسان کیسے ہوگا؟ بہن بیٹیاں سارے کے سارے نکل رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا کپڑے وغیرہ باندھ کر لو، میں ذرا باہر سے آتا ہوں۔ جب آپ باہر نکلے تو جنت البقیع میں پہنچے۔ جس وقت جنت البقیع میں آپ پہنچے، اگر آپ آج اولاد کی جدائی کے غم سے دور ہے تو وہ سیدہ کائنات کا شکر ہے۔ اگر سیدہ اپنا لال نہ دیتے تو ہمارے گھر میں اولاد نہ ہوتی۔ آپ گئے، رات کا پہلا حصہ تھا، آپ جنت البقیع میں گئے، ماں کے پاس بیٹھے، امامہ اتارا اور ایک بچہ ماں کے گود میں مشق کرتا ہوا اپنے آپ کو، ویسے ہی حسین کا عالم تھا، اور فرماتے ہیں اے ماں تیرے در پر تیرا لال آیا ہے، اے سیدہ کائنات، خاتون قیامت، اے میری نبی کی لاڈلی، اے میری ماں، دیکھ آج حسین تیرے در پر آیا ہے، سوالی بن کر آیا ہے۔ ذرا بات کو غور کرے، حسین ماں سے فرما رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، سوالی بن کر آئے ہیں۔ آج تیرے حسین تیرے در پر آئے ہیں، آج تیرا
حسین کربلا جا رہا ہے. آپ اپنی ماں سے لپٹ کر گریہ کر رہے ہیں کہ آپ کتنی بڑی عظمت والی ہے. آپ وہ ہے جو سرکار سے بنسبت رکھتے ہیں. میں آپ کے در پر آیا ہوں. یہاں پر اپنی ماں سے فریاد بھی کر رہے ہیں. مولا حسین اپنی خود حسینی بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہر ایک اولاد کے لیے اپنی ماں جان اور ماں کے لیے اولاد جان ہوتی ہے. پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور ماں کی دولت ایک طرف تو ماں کی محبت کا پلہ بھاری ہوگا. ماں سیدہ کائنات، ذرا غور کرے، ماں سیدہ نے ہم پر بن دیکھے بھروسہ کیا، بن دیکھے حسین کو قربان کر دیا. یہ نہیں سوچا، ایک بھی بار نہیں سوچا کہ بنا سوچے اپنی امت کے لیے اپنے لال کو قربان کیا. کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. وہ صرف سیدہ کائنات کا ہی جگر ہے جو خاتون جنت سیدہ کائنات نبی کی لاڈلی ہی کر سکتی ہے. پھر بھی آج آپ کے بابا کی امت ہی آپ کے بیٹے کے غم میں رونے کو شرک کہہ رہی ہے. اسی وقت ماں سیدہ مزار انور لڑک جاتی ہے. آواز آتی ہے، اے میرے لال، میرے جگر، میرے آنکھوں کے نور، دل کے چین، دن بھر اگر تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے ٹھنڈک نہیں پڑتی. ذرا سی دیر پانی دینے میں ہو جاتی تو میں تڑپ جاتی ہوں. تو میں کیسے بتاؤں میں کتنی محبت کرتی ہوں. میرے لال غم زدہ ہے. اے ماں، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی. ماں سیدہ فرماتے ہیں، حسین اپنی ماں کو اتنا مجبور نہ کر. میں اپنے مزار انور سے باہر آ جاؤں تو قیامت آ جائیں گی، چاند اپنی جگہ سے ہل جائیں گا، حور و ملک چیخ نکلیں گی اور پروردگار کے کرم سے قیامت برپا ہو جائیں گی. حور و ملک کی چیخیں نکل جائیں گی. ماں بیٹوں کی باتیں سن کے پھر کہتے ہو غم حسین میں رونا شرک ہے. ہم وہ نہیں جو دوسروں کے بولنے پر ڈاماڈول ہو جائے. ہم وہ ہے جو مولا حسین کے در کو، ان کے در کو سچے دل سے سوچتے ہیں. سیدہ نے کہا، اے میرے لال، تو جس وقت پیدا ہوا تھا تیری موت کا اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ تو شہید کیا جائے گا کربلا میں. سوچ ذرا، جو ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھ کر پالا، بے شک علم غیب سے ہے، وہ سیدہ کائنات ہے. آپ یہ بات جانتی تھی کہ کربلا میں آپ کو شہید کیا جائے گا، گھر کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی جائیں گی. پھر بھی آپ نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ہے ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو میرے لال، تجھے تیری ماں کا خدا حافظ. ماں سے ودا ہونے کے بعد اپنے ننھے ماموں کے پاس آئے، حضرت ابراہیم کے پاس. ماموں جان، آپ کو حسین کا سلام، میرا سلام قبول کرو. مجھے معاف کرنا، میں آپ پہ فدایہ نہ ہو سکا. آپ میرے لیے اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن آج میں آپ کا قرض اتاروں گا. آپ میرے لیے دعا کرنا، مجھ پر کربلا آسان ہو جائے. اللہ حافظ کہہ کر روضہ رسول پر آئے. روضہ رسول پہ آنے کے بعد یہاں جو حالت بگڑتی ہے ان کی، اپنا امامہ اتار دیتے ہیں، بال بکھرا دیتے ہیں. بیٹھ گئے، مزار اقدس کو اپنے آپ سے مشق کرنا شروع کیا. جس طریقے سے نانا مجھ سے محبت کرتے تھے، آج حسین نانا آپ کے در پر آیا ہے اور آپ سے اتنی ہی محبت کر رہا ہے، اتنی ہی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اے سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت الامین، امام الولین، حسین آپ کے در پر آیا ہے، سوالی بن کر آیا ہے. اے نانا جان،
اپنے حسین سے ملیں گے نہیں؟ جب جبرائیل امین نے آپ کو بشارت دی تھی کہ حسین کربلا میں شہید ہوئیں گا تو آپ زارو قطار روئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ، حسین کی پیدائش پر خوش ہونے کی بجائے رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جس سے آپ اتنی محبت جتا رہے ہو یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں آپ کی امت شہید کر دیں گی۔ نانا، میں آپ کے در پر آیا ہوں، اے میرے نانا اٹھو، مجھے دیکھو تو صحیح، میں حسین ہوں جس کی امامت پہ آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور آپ جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے میں آپ کے پشت پر سوار ہو جاتا تھا، جب تک میں خود نہ اتروں تو آپ نانا جان سجدے سے نہ اٹھتے تھے۔ اے میرے نانا جان، آج حسین آپ سے جدائی برداشت نہ کرے۔ اے میرے نانا جواب تو دے، ایک بار مجھے دیکھے، حسین کو اپنے پاس بلائے، حسین آپ سے آخری بدائی لے رہا ہے۔ اے میرے نانا ایک بار تو دیکھیے، ایک بار بات تو کریے حسین سے۔ حسین کا وقت اسی وقت مزار و انور سے آواز آئی، اے میرے حسین، اے میرے لگتے جگر، میرے خون، میری جان، میں تیرے صدقے قربان۔ امام حسین گشت کھا گئے، اسی نیند کی حالت میں مولا حسین ہے کہ امام حسین کے سر اقدس رسول کریم سرور کونین خاتون نبین مدینے میں آرام فرمانے والے میرے آقا سید المرسلین سید الامین اپنی ٹانگ پہ اپنی اولاد کو لٹائے ہیں اور اپنی انگلیوں سے امام حسین کی زلفوں کو سوار رہے ہیں اور کہا رہے ہیں، میں سب جانتا ہوں میرے لال، تیرے نانا تجھ سے جب بھی اتنی محبت کرتا تھا اور آج بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ میرے حسین، امام حسین نے اپنے پیارے سے انداز میں کہا، نانا جان اپنی مزار میں تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے کہ حسین آپ کے ساتھ دفن ہو جائے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گا۔ سوچئے ذرا، مدینے تو امتی نہیں چھوڑنا چاہتی، یہ تو آپ کے نانا کا در ہے، آپ کا گھر ہے۔ امام حسین، نانا جان آپ مجھ سے وہ جگہ لے چلے جہاں میں شہید ہوں گا۔ امام حسین سرور کائنات وہی جگہ لے گئے، آپ جہاں شہید ہوں گے، یہاں آپ کی شہادت ہوں گی، یہاں آپ کو شہید کیا جائے گا، یہاں سیدہ زینب کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یہاں سیدہ سکینہ کے کانوں میں سے بالیاں کھینچی جائیں گی۔ آپ نے سب کچھ بتایا، یہ نہر فرات ہے میرے لال، یہ تیری ماں کا صدقہ ہے اور تجھے یہی صدقے سے دور کیا جائے گا۔ وہ سب کچھ بتانے لگے، تو میرے لال ہے، تو میرا حسین، تجھے بچپن سے پالا ہے، تو میری لاج رکھ لینا، سیدہ کی لاج رکھ لینا۔ امام حسین کے جانے سے پہلے وہ زمین کرب و بلا تھی، وہ بدقسمتی تھی، جب تو وہاں پر شہید ہوں گا تو وہ زمین کربلا بن جائیں گی۔ میرے بیٹے تو جا، حسین تم شہید ہوں گے، تیری شہادت کے بدلے اپنی امتوں کو بخشواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے ودا ہوتے ہی اور اپنے نانا کو الوداع کہتے یہاں بی بی زینب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ساری تیاری کر لی؟ سیدہ زینب نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہاں بی بی سغرا مولا حسین کی بیٹی بی بی سغرا کہتے ہیں، جو بہت شدید بخار میں تھی، اتنی شدید بخار اگر کوئی پھول رکھتے تو پھول مرجھا جاتا۔ آپ زاروں قطار رونے لگے، رو کے کہنے لگے، بابا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے جائے، سغرا نے ایسا کیا کر دیا؟ اے میرے بابا آپ مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ سیدہ سے کہہ رہے ہیں، اسے چھوڑ دو، باقی سارے کے سارے سوار ہو جاؤ۔
میں نے کیا خطا کی ہے بابا؟ اگر منند میں جگہ نہیں ہوگی سغرا پیدل چلیں گی۔ بابا آپ مجھے دیکھیں، آپ کو ہوش نہیں، آپ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ تھوڑا سا پانی منگوا کے حضرت علی اکبر سے اپنے منہ پر چھڑکے مارنے کے بعد آپ لیٹ گئے۔ اٹھنے کے بعد کہنے لگے اب میری بخار اتر چکی ہے، اب میرا بخار ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ بابا علی اصغر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے ساتھ لے جائے۔ بابا میں علی اصغر کی محبت میں چلنا چاہتی ہوں، بابا میں اس کا جھولا جھلاؤں گی۔ بابا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اس کے کپڑے دھو دیا کروں گی، پلیز بابا مجھے لے جائے، مجھے علی اصغر کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ جب مولا حسین یہ سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ نے منہ گھما لیا اور کہا یہ بیمار ہے، اسے یہیں چھوڑ دو۔ ہم سبھیوں کے لیے سیدہ کائنات تھی، بی بی سغرا جاتی تو ان کی بھی چادر چھینی جاتی۔ آپ باہر نکلے، وہ اماں کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے ماں آپ سمجھائے، بابا کو سمجھائے، بابا نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے کہا میرے بابا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بابا نے کہا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، تو ان کی ماں نے فرمایا بیٹا تم شدید بخار میں ہو، میری جان تم اتنی شدید بخار میں ہو کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے، مجھے اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم وہاں تک چل سکو گی، مجھے آپ ساتھ لے جائے۔ بی بی شہر بانو زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے مولا یہ کیسا امتحان ہے؟ امام حسین نے کہا بی بی یہ تو پہلا امتحان ہے کہ بیٹی بخار میں ہے اور باپ اسے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔ یہ بات امام حسین جانتے ہیں کہ بی بی سغرا سے یہ آخری ملاقات ہے، یہ بی بی جانتی ہے یہ بی بی جتنی فرصت سے دیکھ رہی ہے دربار نہیں دیکھ پائیں گی۔ علی اصغر کے پاس جاتی ہے، ماں چاہتی ہے کہ علی اصغر کے گود میں لے لے۔ بی بی سغرا کہتے ہیں کہ ماں علی اصغر کو میرے گود میں نہ ڈالے کیونکہ علی اصغر چھوٹا پھول ہے، میری بخار اتنی تپش ہے کہ یہ پھول مرجھا جائے گا۔ ماں کچھ دیر آپ یہاں لے کے بیٹھ جائے، یہ پھول کو میرے سامنے لے کے بیٹھ جائے، میں علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں علی اصغر کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ میں نے علی اصغر کو کئی دن سے نہیں دیکھا ہے، میری بخار کا تو اتنا عالم تھا کہ میں نے اسے دیکھ نہیں پائی۔ ماں تجھے علی اصغر دیکھ رہا ہے، دیکھ کتنی محبت کرتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ بی بی سغرا زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگی ماں نے منہ پھیر لیا، سارے کے سارے باہر آئے، پھر ماں کا دل تڑپا۔ ماں نے کہا مولا آخری بار مجھے سغرا سے مل لینے دے، آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ کو چارپائی باہر لے آیا گیا۔ اپنے علی اصغر کی زیارت کی، علی اکبر سے فرمایا بھائی آپ کے ساتھ لے چلے، مجھے لے چلے نا بھائی، آپ کی شادی کا مجھے ارمان تھا، آپ کی شادی کا سہرا دیکھنا چاہتی تھی، بھائی مجھے بھی لے چلے۔ آپ اماریوں پہ چڑھ کر تیار ہو گئی، دیکھے اماریوں کی طرف حضرت جعفر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کو لگا کہ کہیں یہ مجھے روکنے تو نہیں آئے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا زینب اکیلے کیسے جا رہی ہو؟ جب حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو میرے دونوں اولادوں کو لے جا،
ان کو ان پہ صدقہ کر دینا. جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہے.